پڑھ لے ان چھوڑ دے تے لجپال آقا سے زیادہ لجپال آقا اس کریم آقا سے زیادہ جس نے امت کے لیے ہم وقت دعائیں کی ہوں، امت کو اپنی جناب امت کے لیے غاروں میں روتے رہے ہو، نکیلے پتھروں پہ سجدے کرتے رہے ہو، اس لجپالی سے بڑھ کر لجپالی کیا ہے؟ اے انسان کبھی غور کر، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تو اپنے آپ کو اتنا گرا کے بیٹھا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ تو یہ تھی تین چیزیں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، پہلی عدل، دوسرا احسان، تیسرا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے قرابت کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے سلوک، تعلق داریاں۔ ایک حدیث پاک بتاتا چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق قطع کر دیتا ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ ایک دنیا کا عطر لے لے، دنیا کا پرفیوم لے لے، میرے حال میں لگا لیا پورے حال میں خوشبو آئے گی، یہ دنیا کی خوشبو کی طاقت ہے، اور جنت کی خوشبو کی طاقت کہاں تک ہوگی؟ جنت کے خوشبو کی خوشبو کہاں تک جائے گی؟ بھائی کریم آقا نے فرمایا جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اب جہاں تک جنت کی خوشبو جا رہی ہے اب اس سے بھی دور اس کا گزارا ہوگا۔ تو آج وقت ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وفا کرنے کا، اپنے آپ کے ساتھ وفا کرنے کا، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ عدل کرنے کا وقت ہے۔ اگلی تین چیزیں جو اللہ نے قرآن کے ذکر میں، اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ آیت ہر مکاتب فکر کے لوگ، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، کسی بھی مکاتب فکر کا بندہ ہو، وہ یہی آیت ہر جمعہ کو دوران جمعہ الخطبۃ المبارک میں پڑھتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے کبھی خطبہ غور سے سنا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ اللہ کا قرآن خطبے میں کیا کہتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، آگے فرمایا وینہی عن الفحشاء۔ اب فحشاء، امام بصری علیہ الرحمہ، آپ نے فحش سے، فحش لفظ بھی کہا جاتا ہے اس کو، اس سے فرمایا زنا بنتا ہے۔ اور امام علی مقام، میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کچہری مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، تو ایک شخص آیا، اس نے آگے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دی جائے، مجھے زنا کی اجازت دی جائے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول اللہ کی پاک بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ ابھی خاموش تھے کہ صحابہ اس پر جھپٹ پڑے، صحابہ اس پر جھپٹ پڑے۔ یار بات سمجھانے کا بھی کوئی رنگ ہونا چاہیے۔ صحابہ جب جھپٹ پڑے نا تو کریم آقا نے صحابہ کو فرمایا خاموشی سے بیٹھ جاؤ، صحابہ کو کریم آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے تمہاری بے ادبی کر دی ہے تو تم سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، پھر میں اس کو اسی کی زبانی سمجھا دیتا ہوں۔ کریم آقا نے اس کو سمجھایا کیسے؟ پہلی بات اس سے کہی کیا یہ تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے؟ اس نے کہا لا میں پسند نہیں کرتا۔ پھر کریم آقا نے فرمایا واللہ اعلم، اللہ و عزت جلال کی قسم ہے جیسے تو یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے، اسی طرح کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا۔ پھر دوسری بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اسے ارشاد فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے؟ جب کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے تو اس کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ تربیت ہے کریم آقا کی۔ آپ کریم آقا کے سمجھانے کا انداز دیکھیں، اس کی وہ زنا والی ہوس ڈال رہی ہے، اور
کریم آقا کے سمجھانے کے انداز سے اس کے دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی تیری بہن سے زنا کرے؟ وہ کہنے لگا میں کبھی نہیں چاہتا۔ تو کریم آقا نے فرمایا پھر اور بھی کوئی کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی میری بہن سے زنا۔ تیسری بات کریم آقا نے فرمایا تو یہ چاہتا ہے تو کوئی تیری بہن سے زنا کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کبھی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا جب تو نہیں چاہتا تو دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری خالہ سے زنا کرے؟ اس نے کہا میں نہیں چاہتا۔ کریم آقا نے فرمایا جب تو نہیں چاہتا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ پانچویں بار 5 نصیحتیں کریم آقا نے کی ہیں پیغمبر پاک کی نسبت سے۔ کریم آقا نے 5ویں نصیحت فرمائی کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری پھپھو سے زنا کرے؟ وہ کہتا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا جب تو نہیں چاہتا تو پھر دوسرے زمانے کے لوگ کیسے چاہتے ہوں گے کہ کوئی ان کی پھپھو کے ساتھ زنا کرے؟ اور جھلے جب تو اپنے قرابت کے رشتہ داروں کو پاک رکھنا چاہتا ہے پھر دوسرے بھی اپنے قرابت کے رشتہ داروں کو پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بندہ صحابہ اس حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے بات کی راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو بعد میں ہم نے مدینے کے بازاروں میں چلتا دیکھا لیکن کبھی اس کی آنکھ یہاں نہیں تھی۔ جب بھی چلتا تھا گردن جھکا کے چلتا تھا، جب بھی چلتا تھا گردن جھکا کے چلتا تھا۔ بلکہ ایک راوی نے یوں تک فرما دیا، انہوں نے کہا کہ جب ان کا وصال ہوا تو جھک کر چلنے کی وجہ سے ان کی گردن میں خم آ گیا تھا، اور ان کی گردن میں ایسا خم آ گیا تھا کہ اگر ہم ان کو لٹاتے تھے تو ان کا پیٹ تھوڑا اوپر ہو جاتا تھا، اور اگر پیٹ کو نیچے دباتے تھے تو ان کا سر تھوڑا اوپر ہو جاتا تھا۔ تو کریم آقا نے فرمایا کہ اس کے سر کو اوپر رہنے دیا جائے کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اور اللہ اس کے دل کی توبہ کو قبول فرما کے اس کا سر لوگ اس کے ساتھ فخر میں بلند کر رہا۔ سبحان اللہ۔ یار جو اللہ کے در میں سچی توبہ کر لیتے ہیں پھر اللہ ان کو خوار نہیں کرتا ہوتا، پھر اللہ ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا ہوتا۔ آج چاند رات کی رات ہے، اس میں بھی تھوڑی سی بحث کرتا چلوں، تھوڑی سی روشنی ڈالتا چلوں۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو 5 راتیں تحفے میں دیے ہیں۔ 5 راتیں امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے 5 راتیں تحفے میں دی ہیں۔ 5 راتیں گن لو اور سمجھ لو وہ 5 راتیں کون سی ہیں۔ پہلی رات ذوالحجہ شریف کی 9 رات ہے، ذوالحجہ شریف کی رات 9 کی ہے، اور دوسری رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، تیسری رات عید الفطر کی رات ہے جو آج کی رات ہے، اور چوتھی رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اور 5ویں رات میں علماء نے رائے بیان فرمائی ہے۔ کسی نے کہا کہ ہر ہفتے یوم جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی شب ہے یہ والی رات ہے، اور کسی نے کہا یہ رجب کی پہلی رات ہے۔ یعنی 5 راتیں اللہ نے امت مسلمہ کو تحفے میں دی ہیں، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ جو 5 راتوں میں قیام کرتا ہے، جو ان 5 راتوں کو اپنے قیام میں گزار دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حساب جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یار آج ہمارے معاشرے میں یہ چاند رات کیسے منائی جاتی ہے؟ آنے والی ہے، بس کچھ گھنٹے رہ گئے، چاند رات آئے گی، شیطان چھوٹ جائے گا، ہمارے لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے۔ بھائی پورا مہینہ تو نے شاپنگ نہیں کی، بس اسی آس سے کہ چاند رات آئے گی تو بازار میں جائیں گے۔ وہ جانتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک ہے کہ بازار ایک فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، بازار فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے جو ایمان کو رائگاں کر دیتا ہے۔ آج کی رات بڑی معتبر رات ہے۔ حدیث پاک کے سہارے میں بتاتا چلوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل عید الفطر میں اس رات کی فضائلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث پاک میں راوی ہے، آپ نے فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کے بعد عید الفطر کی رات یعنی ماہ شوال کی چاند رات کو رات قیام میں گزار دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حساب جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاند رات ہوتی ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو بخشتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں؟ فرمایا جو بنو کلب کی بکریاں ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ ہے اور عرب کا قبیلہ ہے، اس کے اندر بکریاں پالنے کا بہت راج ہے، بہت راج ہے بکریاں پالنے کا، اور یہ اکثر بکریاں پالتے اور ان کی بکریاں اتنی ہیں کہ پورے عرب کی بکریاں ایک سائے پہ ہوتی ہیں، بنو کلب قبیلے کی بکریاں ایک سائے پہ ہوتی ہیں۔ سرکار حضرت سیدنا ابو ہریرہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کی رات میں، اس چاند رات میں، عید الفطر کی رات میں، ماہ شوال کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اور یار انسان تیری عقل تو اتنی ہے، تو اپنے سر کے بال نہیں گن سکتا، تو اپنے سر کے بال نہیں گن سکتا، تو بکری کے بال کیسے گنے گا؟ ایک بکری کے بال بندے کی گنتی ختم ہو جاتی ہے، اور یار ایک بکری کے بال ختم نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ بے حساب مغفرت فرماتا ہے، اور اس بندے کی مغفرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی بھی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکری میں اپنے وقت کو گزارتا ہے۔ آج کی رات بڑے انعام و اکرامات کی رات ہے، بڑے انعام کی رات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو مزدور کو اجرت دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، مزدور کو اجرت دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ آج کی رات اللہ مزدوروں کو اجرت دیتا ہے، اللہ مزدوروں کو آج کی رات میں اجرت دیتا ہے۔ وہ مزدور جنہوں نے پورا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کو قیام کیا، دن کو روزے رکھے، وہ ہر چیز پر قادر تھے، کھانے پینے کی چیزوں پر قادر تھے، لیکن وہ اس لیے رک گئے کہ یار میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر تو کھا لوں گا، پیٹ بھر لوں گا، لیکن وہ رب تعالیٰ تو ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب رحیم تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے رب کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کر دیا، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا۔ اللہ فرماتا ہے اس نے میرے لیے مزدوری کی ہے، اور یہ چاند رات میری اجرت کی رات ہے، اس رات میں ان مزدوروں کو مجھے اجرت عطا فرماتا ہوں۔ اب یار جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اجرت دے، ہم کسی کو اجرت دیں گے نا تو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق۔ ہم میں سے کوئی زیادہ سخی ہوگا، آج کل مزدور کی مزدوری یا دہاڑی 700-800 چلتی ہے، تو کوئی زیادہ سخی ہوگا تو وہ 1000 روپے دے گا، طاقت ہے نا انسان کی، 2000 دے دے گا۔ میں کہتا ہوں انسان یہ تو تیری طاقت ہے، تو اپنی طاقت کے حساب سے سخاوت کر رہا ہے، وہ تمام سخیوں کا بادشاہ ہے، وہ تمام سخیوں کا بھی پالن ہار ہے۔ اور یہاں جو تجھے سخاوت کر کے رزق دے رہا ہے، جو تجھے پیسے دے رہا ہے، اس سے پوچھنا تیرے پیسے کہاں سے آتے ہیں، یہ بھی یہی کہے گا کہ میرے پیسے بھی اسی کے خزانے سے آتے ہیں۔ یار جس کے خزانے سے تمام کائنات کو رزق ملتا ہے، پھر اس کی سخاوت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج کی رات عیش و عشرت کی رات نہیں ہے، آج کی رات عیش و عشرت کی رات نہیں ہے، آج کی رات فحش کی رات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے نے اس رات کو فحش کی رات بنا دیا ہے، ہمارے معاشرے نے اس رات کو الٹ بنا دیا ہے۔ یہ رات
بڑی معتبر رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے۔ دعا کرتا ہوں رب لم یزل کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس رات میں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کسی بات پر اجرت بڑھ جاتی ہے نا تو اسی بات پر گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک بندے کو علم ہے کہ یہ بات حرام ہے، یہ سود حرام ہے، ایک بندے کو علم ہے یہ گناہ ہے اور اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو ڈبل عذاب ہوگا۔ ایک تو اس کو پتہ نہیں تھا تو چلو کرتا رہا، جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بات گناہ ہے تو پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ آج ہم عہد کر لیں کہ آج کی رات میں جتنی ہو سکی ہم توبہ استغفار کریں گے، نہ کہ فحش کام کریں گے بلکہ اللہ کی رضا والے کام کریں گے۔ دعائے اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین مدین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق